مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ناظرین کرام، محترم سامعین، ماہ مبارک رمضان شروع ہو چکا ہے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں اس بابرکت مہینے کی معنویات سے اچھے نمونے سے مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خداوند متعال نے اپنے مقدس کتاب قرآن مجید کو نازل کیا. ارشاد خداوندی ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں اس قرآن کو نازل کیا گیا کہ جو انسانوں کے لیے ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان فرق کو برقرار رکھنے والا ہے. نہ فقط قرآن مجید بلکہ قرآن مجید کے علاوہ دوسرے جو آسمانی کتب ہیں وہ بھی اسی رمضان المبارک میں نازل ہوئے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام آسمانی کتاب اس رمضان کے بابرکت مہینے میں نازل ہوئے، جیسا کہ توریت 6 رمضان مبارک کو، انجیل 12 رمضان مبارک کو، زبور 18 رمضان مبارک کو، جبکہ قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا. اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں کتاب آسمانی کتاب تعلیم اور تربیت کی کتاب ہیں. خدا نے انسانوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ان کتابوں کو بھیجا ہے. جب خداوند عالم نے ان کو تعلیم اور تربیت کے لیے بھیجا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے وہ بھی تعلیم اور تربیت کا مہینہ ہے. لہذا ہر انسان کو چاہیے جو کہ خدا پہ اور روز قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، خود کو مسلمان کہلواتا ہے، کہ اگر اپنی تعلیم کا آغاز کرنا ہو تو بھی اس ماہ مبارک میں کرے، اگر اپنی تربیت کا آغاز کرنا ہو تب بھی اس ماہ مبارک رمضان میں کرے، کیونکہ تمام آسمانی کتاب اس بابرکت مہینے میں نازل ہوئے ہیں. تو عزیزان، جب تربیت کی بات آتی ہے تو تربیتی میدان میں انسان کی ذمہ داریاں 2 قسم کی ہیں. ایک اس کی فردی ذمہ داری ہے، ایک اس کی اجتماعی ذمہ داری ہے. تو لہذا رمضان کے مہینے میں بھی انسان کو چاہیے کہ ان دونوں پہلوؤں پہ وہ نگاہ رکھے، یعنی فردی ذمہ داری پہ بھی توجہ رکھے اور اجتماعی ذمہ داری پہ بھی توجہ رکھے. لہذا ہم روایات میں دیکھتے ہیں، احادیث میں دیکھتے ہیں کہ ان 2 ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو فرامین ہیں وہ بھی ان 2 پہلوؤں کی طرف ناظر ہیں. یعنی ایک طرف تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یا ہمارے ائمہ روزے کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتے ہیں، جو کہ ایک فردی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کی فردی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ریاضت نفس کرتے ہوئے اپنے نفس پہ قابو کرنے کے لیے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک ان چیزوں سے پرہیز کرے کہ جن کو فقہی کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ تو فردی ذمہ داری کے حوالے سے خود روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کرے، تاکہ وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہوئے خدا سے اچھے طریقے سے رابطے میں رہے اور اپنے نفس کو، اپنے روح کو کمال تک پہنچائے۔ فردی ذمہ داری کے حوالے سے روزے کے علاوہ دوسری بھی کچھ اشیاء ہیں، دوسرے بھی کچھ اعمال ہیں کہ جو انسان کی فردی ذمہ داری سے مربوط ہیں تربیتی میدان میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ دعا و مناجات ہے، تلاوت قرآن ہے۔ اس طرح سے انسان کو چاہیے کہ روزے کے ساتھ وہ دعا و مناجات میں مصروف رہے، تلاوت قرآن میں مصروف رہے۔ یہ اس کی فردی ذمہ داری بنتی ہے تربیتی میدان میں۔ مستحب جو نمازیں اس ماہ مبارک رمضان میں منقول ہوئی ہیں دعاؤں اور اعمال کی کتابوں میں، ان پہ توجہ دے اور اتفاق سے اس فردی ذمہ داری کو انجام دینے میں یہ جو اعمال ہیں ان کا ثواب بھی بہت بڑا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ انسان جتنا ہو سکے اتنا تربیتی میدان میں اپنی فردی ذمہ داری کو انجام دیتے ہوئے ایک اعلیٰ مرتبے اور ایک اعلیٰ مقام تک پہنچے۔ تو ایک طرف تو یہ فردی ذمہ داری انسان کی بنتی ہے، دوسری طرف اجتماعی ذمہ داری انسان کی بنتی ہے اس ماہ رمضان مبارک میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو حقیقت میں ہم اگر اس پہ دقت کریں تو وہ اس روزے کا اصلی مقصد ہے، اصلی ہدف ہے۔ یعنی روزے کی روح کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں، حقیقت روزہ کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس اجتماعی ذمہ داری میں دیکھیں۔ اور اس اجتماعی ذمہ داری کے حوالے سے مختلف چیزیں ذکر ہوئی ہیں، جس طرح سے خطبہ شعبانیہ میں چند چیزیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ جن میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ فقراء اور مساکین کو صدقہ دینا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، آپ اس رمضان کے مہینے میں اپنے فقیروں کو، اپنے مسکینوں کو صدقہ دیں۔ یہ ایک اہم ذمہ داری ہے اجتماعی حوالے سے۔ دوسری ذمہ داری جو اس رمضان کے مہینے میں اجتماعی حوالے سے بنتی ہے وہ ہے کہ اپنے بڑوں کا احترام کرنا۔ اسی خطبہ شعبانیہ کا جملہ ہے وقروا کبارکم، اپنے بڑوں کا احترام کریں۔ آپ سے جو بڑے ہیں عمر کے لحاظ سے، چاہے علم کے لحاظ سے، چاہے معاشرتی لحاظ سے، جو آپ سے بھی بڑے ہیں ان کا آپ احترام کریں، ان کو وہ مقام دیں کہ جو مقام خداوند عالم نے ان کو عطا کیا ہے۔ تیسری چیز چھوٹوں پہ رحم کرنا، وارحموا صغارکم، اسی خطبہ شعبانیہ کے جملے ہیں کہ اپنے چھوٹوں پہ رحم کریں۔ چھوٹوں پہ رحم کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ماہ رمضان میں انسان کو اس کو انجام دینا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ بڑوں کا احترام کرتے ہوئے اپنے چھوٹوں کو بھی نہ بھولیں۔ یعنی یہ نہ سمجھیں کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے لہٰذا میں اس کا کیسے احترام کروں، نہیں، بلکہ خود سیرت نبوی میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سے چھوٹوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو
تکبر کی وہ بری صفت جو نشو نما پانا چاہتی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اس کا ایک فائدہ یہ ہے. اور دوسری چیز کہ جو بہت ہی اہم ہے معاشرتی اعتبار سے اور اجتماعی ذمہ داری کے اعتبار سے، وہ ہے یتیموں پر مہربانی کرنا. بہت ہی عجیب جملہ ہے پیغمبر اسلام کا اس خطبے میں. واقعاً اجتماعی حوالے سے جو اجتماعی ذمہ داری کو انجام دینے کے حوالے سے جو جملات ملتے ہیں، ایسا جملہ کہ جو یتیموں پر مہربان رہنا، یتیموں پر دست شفقت رکھنا، اس کے لیے جو جملہ آیا ہے کسی اور ذمہ داری کے لیے اس طرح سے نہیں آیا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ تحننوا علی ایتامکم یتحننوا علی ایتامکم. بہت ہی عجیب جملہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے یتیموں کا خیال رکھو، ان پہ مہربان رہو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آپ مر جائیں گے تو آپ کے جو یتیم ہیں، آپ کی اگر اولاد یتیم ہو جائے گی تو ان کا بھی احترام کیا جائے گا، ان کا بھی خیال رکھا جائے گا، ان پہ بھی دست شفقت رکھا جائے گا. تو اس طرح کا جملہ کسی اور ذمہ داری کے لیے ذکر نہیں ہوا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام یہ کہنا چاہتا ہے کہ فقط انسان روزہ رکھ کر ایک گوشہ نشینی کی زندگی اختیار نہ کرے، ایک کونے میں نہ بیٹھ جائے. وہ روزہ اس کو رہبانیت کی طرف نہ لے جائے. یہ روزہ اس کو اجتماع میں لے آئے، معاشرے میں لے آئے، اور اجتماع میں آ کے اس کا نتیجہ نکلے. اگر انسان روزہ رکھتا ہے فقط خود تک محدود ہے اور اس کا اجتماع میں اور معاشرے میں کوئی فائدہ نہیں، تو حقیقت میں اس نے اپنی فردی ذمہ داری کو تو پورا کیا لیکن معاشرتی حوالے سے وہ ناکام ہے. اس کا روزہ تو ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کے روزے کو روزے کامل نہیں کہہ سکتے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ خدا وند عالم ہمیں اس ماہ رمضان مبارک میں فردی ذمہ داری اور اجتماعی ذمہ داری کو احسن انداز میں انجام دینے کی توفیق نصیب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.